ایران مذاکرات میں بہت اچھا ہے، لیکن تمام کارڈز امریکہ کے پاس ہیں کیونکہ ہم نے انہیں عسکری طور پر شکست دے دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ہم نے ایران کی قیادت کو ختم کر دیا، ان کی بحری فورس ختم ہو گئی، ریڈ لائن واضح کر دی ہیں، اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا کہنا ہے معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل۔ آبنائے ہرمز کو 30 دن میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں معاہدے پر کام جاری ہے، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ دونوں فریق کب معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکزیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان۔ نئے ڈیفنس سسٹم مارش کمان گیئر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ایئر ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہاں ہے جنگ بندی؟ اسرائیل مسلسل بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون شام 5 بجے طلب کر لیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ صدر آصف زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی۔ عمان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، کسی ملک کو دھمکیاں دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کا صدر ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر رد عمل۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے خلیج فارس میں امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا ہے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے اور ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے پروپیگنڈے اور اقتصادی دباؤ کے بعد ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ باہمی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کرنے سے گریز کریں۔
सऊदी अरब, कतर और यूएई की कुवैत में ईरानी हमलों की मजम्मत। तीनों खलीजी मुल्कों का कुवैत से इजहार यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुवैत ने ईरानी हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारजा का कहना है दोस्त मुल्क कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी हमले सिफारती कोशिशें सबूताश करने की साजिश है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को अमरीकी सदर ट्रंप का फोन। दीवान अमीरी के मुताबिक अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू। अमीर कतर ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सिफारती हल पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने कशीदगी कम करने के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी सालिसी की हिमायत करने पर कतर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने फरीकैन के दरमियान राबते बढ़ाने में कतर के किरदार को सराहा। We are living in a time when the international community is confronted with multiple and interconnected crises. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. पाकिस्तान और चीन एक मुनसिफाना और जामे आलमी निज़ाम के हामी हैं। सलामती काउंसिल में छोटे और दरमियाने दर्जों के मुल्कों को मुस्तकिल और मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और यकसा आलमी नज़रियात पर मबनी है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुंतखब इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान एक मुनसिफाना, मसावी और शमूलियत पर मबनी आलमी निज़ाम का ख्वाहा है। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से तमाम रवाबित ख़त्म करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट किया। इसराइली सफ़ीर का कहना है जब तक एंटोनियो गुतेरेस ओहदे पर हैं उनके दफ्तर से राबता नहीं करेंगे। आज तक जितने काम हमने किए हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। हम मिलकर एस्टेब्लिशमेंट और अपने भी हाथ मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए पाकिस्तान खप्पे कहा था। सदर आसिफ जरदारी का मोरो में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा हमने आज तक जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मैंने 14 साल तक PhD की और सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। मैंने गवादर रिपोर्ट दिया और अब ये पाकिस्तान को बनाएगा। बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे, मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ ना हो। चमन के जनाना बाजार में आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों का कहना है अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। फायर ब्रिगेड के वक्त पर ना पहुंचने से करोड़ों का नुकसान पहुंचा। वजीराबाद कोटबेला में नहाते हुए 4 बच्चियां और 4 खवातीन डूब गई। 4 को बचा लिया गया, 1 की लाश मिली। 3 लापता खवातीन के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है ईद पर आई मेहमान खवातीन और बच्चियां दराए चनाब में नहा रही थी। ईद उल अज़हा का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज पेशावर में खुश खुराकों का ऊँट के गोश्त के बारबेक्यू और चपली कबाब से इंसाफ। रिवायती हुजरे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मज़ा दोबारा। लजीज खानों की खुशबू से घर भी महकने लगे। मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई समेत दीगर पकवानों पर हाथ साफ। दिन भर बच्चों और नौजवानों ने पार्कों में गुजारा। तफरीही मकामात पर रश। कोयटा की फैमिली पार्क में मनचलों की खूब मौज मस्तियाँ। मुर्तज़ा वहाब का कराची की सड़कों पर अर्के गुलाब छिड़काने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ताफुन खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। शहर की 65% शिकायत हल करने का दावा। कहा अब तक 36,500 टन अलाइशें लैंडफिल साइट तक पहुंचा चुके हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हैं। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहूंगा। कराची में सड़कों पर आलाइशें फेंकने पर 47 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार।
ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آئینی عہدہ MKM پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا. ہم اس عہدے کی بحالی سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. کامران ٹیسوری کو دوبارہ سندھ کا گورنر مقرر کیا جائے. MKM پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ. کہا گورنر کے عہدے سے کم پر بات نہیں ہوگی، بجٹ میں بھی یہی مطالبہ رکھیں گے. گورنر کا آئینی عہدہ MKM کا تھا، ہے اور رہے گا، دستبردار نہیں ہوں گے. بلدیاتی انتخابات سے پہلے توازن قائم کرنے کے لیے یہ عہدہ واپس لوٹانا ہوگا. پیپلز پارٹی اور سندھ کے جاگیرداروں نے ضد بنا کر نون لیگ کا گورنر لگوایا. فاروق ستار کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ. کہا پیٹرولیم لیوی ایک غنڈہ ٹیکس اور بھتہ ہے، اسے فوری ختم کیا جائے. ہماری پہلی تو پوری یہ کوشش ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جا سکے، اور ہم نے ایک سائڈ پہ اپنے خرچے ان کو بھی کم کیا ہے، ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی کم کیا ہے، لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے. کوشش ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آوائی نیوز سے گفتگو. کہا دنیا اس وقت ہماری مدد کو تیار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے مدد کو استعمال کیسے کریں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. دعا ہے ایران امریکہ تنازع جلد سے جلد ختم ہو جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون. ابراہم ایکارڈ کو تسلیم نہ کرنے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا. حکومت فلسطین کے معاملے پر واضح پالیسی اختیار کرے اور ابراہم ایکارڈ کو مسترد کر دے. حافظ نعیم الرحمان کا PTI رہنما بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کو بھی ٹیلی فون. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا عید پر آبائی علاقے باڑہ کا دورہ. علاقے کے عوام سے ملے، عید کی مبارکباد دی. تیرہ متاثرین کا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج. وعدے پورے کرنے کا مطالبہ. کہا 3 ماہ گزر گئے، متاثرین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ایک روزہ دورے پر پیر کو پہنچ گئے. FC کے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات. شہداء کے بھائیوں کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان. نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ. تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج. کراچی میں ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 7 افراد جاں بحق. نیو یارک سے کراچی آنے والا امریکی شہری لاپتہ. تھانہ شاہ فیصل کالونی میں امریکی شہری کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج. مدعی مقدمہ معیز علی نے پولیس کو بتایا 24 مئی کو میرا کزن سید مسند علی اپنے سالے زید منیر کے ہمراہ امریکہ سے آیا. زید منیر 25 مئی کی رات گھر سے نکلا. اگلے صبح زید منیر کا صبح مسند علی کی اہلیہ کے واٹس ایپ نمبر پر میسج آیا کہ اسلام آباد جا رہا ہوں. میسج آنے کے بعد زید منیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے واقعی تحقیقات کر رہے ہیں، لاپتہ شخص کی تلاش جاری ہے. مری کے نجی اسپتال کے لیڈیز واش روم میں خفیہ طور پر خواتین کی ویڈیوز بنانے کا انکشاف. 2 روز قبل مریض کی عیادت کے لیے آئی خاتون کی واش روم میں خفیہ طور پر ویڈیو بنائی گئی. متاثرہ خاندان کی شکایت پر تھانہ مری میں مقدمہ درج. پولیس نے FIR میں نامزد ملزمان کی تلاش شروع کر دی. معاشرتی ہم آہنگی اور باہمی محبت کی خوبصورت مثال. عید قربان پر خوشیاں بانٹنے کا عزم. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ احساس اجتماعی قربانی کے تحت لاتعداد خاندانوں کے لیے قربانی کا اہتمام کیا گیا. کراچی میں مستحق افراد کو گوشت تقسیم کیا گیا. مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام جمرات میں رمی کریں گے. مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں گے، جس کے ساتھ حج کے مناسک مکمل ہو جائیں گے. پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ 31 مئی سے شروع ہوگا. اس سال 17 لاکھ سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. بڑی عید کے بعد کرکٹ کے بڑے ایکشن کی تیاری. پاکستان اور آسٹریلیا کی ون ڈے سیریز کے آغاز میں 1 روز باقی رہ گیا.
پاکستانی کھلاڑی آج اسلام آباد میں واقف ٹیم جوائن کریں گے. مہمان ٹیم پنڈی میں تیاریوں کو حتمی شکل دے گی. پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے کل ہوگا. ٹرافی کی رونمائی آج شیڈیول ہے. آپ سب کو بہت 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 عید مبارک. کراچی کو پیرس انہوں نے کہا, سب کو انہوں نے کہا. یار آپ ایسا تو نہ کریں. اور میں کہ میں تگڑا بکرا لے آیا سا. کوئی ایڈا ماڑا کس طرح. بڑی عید کے رنگ اے آوائی نیوز کے ساتھ 3 دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. باخبر سویرا, ہوشیاریاں, معصومانہ شو. دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ ہاجرہ یامین بنی مہمان. کی دلچسپ باتیں. اداکار احسن خان اور اظفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند. جہانبین میں نان سٹاپ فن. سپورٹس روم میں وسیم اکرم پر خصوصی پروگرام. ہمارے مہمان میں فیصل قریشی کے دلچسپ جوابات. نامور سیاستدانوں اور اداکاروں نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. انیکا نثار کے ساتھ شوبز, صحافت, سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز. لفتی سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے. بہت مزہ آیا ہمیں. فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے. میں تو ویٹ کروں گی ٹو بی کنٹینیو کا. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز, اے آوائی فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سانگ ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. کراچی, لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے.